السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ بیہائنڈ دا ورلڈ۔ دوستو، آج میں حاضر ہوں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ جس نے آج کے اس جدید دور میں جہاں سائنسدانوں کے لیے نہ صرف چیلنج بلکہ دنیا کے تمام تر کافروں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں آج بات کروں گا دنیا کی سب سے اصل اور مقبول ترین سچی کتاب قرآن کریم کے بارے میں، جس میں درج ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہر انسان اور جن کے لیے یکساں مفید ہیں۔ تو چلیں دوستو، بنا دیر کیے میں آج آپ کو قرآن کریم سے وہ حقائق بتاؤں گا جن کو آج کی جدید سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے بہت سے لوگوں نے مختلف مذاہب اور گروپ میں خود کو تقسیم کر لیا ہے، جن کے اپنے اپنے عقائد ہیں۔ کچھ کی خود ساختہ کتابیں ہیں تو کچھ نے سچی کتابوں میں خود ساختہ تبدیلیاں کر کے اصل نازل شدہ کتابوں کا مضمون ہی بدل ڈالا ہے۔ بہت سے مذاہب یا تو کسی کتاب پر مبنی ہیں جو کہ ان کے پیروکاروں کی طرف سے دعویٰ کردہ ہے جن کا کوئی پروف نہیں، یا پھر وہ کسی شخصیت کے پیروکار ہیں۔ ان سب سے بالکل الگ اسلام ہے، کیونکہ یہ وجوہات اور ثبوت پر مبنی ہے، جس کی بہت سی واضح نشانیاں اسلام کی کتاب قرآن کریم میں اور دوسری مذاہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جو کہ در حقیقت اللہ کے نبیوں پر ہی نازل ہوئی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کتاب کے فالوورز یا پڑھنے والوں نے ان میں ذلیل دام لے کر تبدیلیاں کر دی ہیں، جو کہ آج اپنی اصل حالت سے بالکل مختلف ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے موجود ہیں، مگر ان سب سے بالکل الگ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سچی کتاب قرآن پاک ہے، جو کہ کم و بیش 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، جس کا یہ کلام ہے۔ قرآن کریم آج بھی اسی طرح ہے جیسی میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے سائنٹیفک اور تاریخی فیکٹس پائے جاتے ہیں جس کا سائنسی علوم سے پہلے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ قرآن ایک منفرد طرز پر نازل ہوا ہے جس کو کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ جبھی تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88، تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ تو دوستو، قرآن خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں بہت سی ایسی پیشگوئیاں ہیں جس کی تصدیق دنیا کے سب سے سچے انسان اور اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو ان کے دور کے کافر اور ان کے اپنے دشمن بھی صادق اور امین کا لقب دیتے تھے۔ قرآن میں بہت سے حقائق پائے جاتے ہیں جن کو آج کی جدید سائنس 100% صحیح مانتی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ رب العزت کو یا اس کے کلام کو نہیں مانتا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے اور وہ لوگ یقیناً خسارے میں ہیں۔ دوستو، اس پر مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں نئے آنے والے واچر سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسرچ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیں، سب سے پہلے میں آپ کو آپ ہی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا اور میرا شمار سائنس کی اس کیٹیگری میں ہوتا ہے جسے ہم لیونگ تھنگس کہتے ہیں۔ لیونگ تھنگس کی اصل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے۔ پانی تمام جانداروں کے لیے بہت ضروری ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے جسم میں اوسطاً 60 سے 65% پانی ہوتا ہے، جبکہ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمائی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 30، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ قرآن کی اس آیت میں پانی کو زندگی کی اصل کہا گیا ہے۔ تمام جانداروں کو اللہ رب العزت نے خلیوں سے بنایا ہے، اور ہم میں سے اکثر دوست یہ جانتے ہوں گے کہ موصلی خلیے پانی سے بنے ہوتے ہیں۔ بائیولوجی کے اسٹوڈنٹس یہ بات جانتے ہوں گے کہ اگر انسانی جسم میں موجود سیلز کو اسٹڈی کیا جائے تو اس کا سائٹوپلازم تقریباً 80% پانی سے بنا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں مائکروسکوپ ایجاد ہونے کے بعد 20ویں صدی میں معلوم ہوئی
لیکن قرآن کریم نے اسے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا، جس کا مطلب واضح ہے کہ جانداروں کی حقیقت وہی بتا سکتا ہے جس نے جانداروں کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے بعد میں لوہے کی بات کرتا ہوں۔ لوہے کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہوگا کہ لوہا ہمیشہ سے زمین سے حاصل ہوتا ہے، مگر دوستو لوہا زمینی دھات نہیں ہے۔ جب کبھی سونے، چاندی اور معدنیات کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن زمین میں دفن خزانوں اور معدنیات کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اصل خزانے زمین میں نہیں بلکہ ہمارے اوپر پھیلے ہوئے آسمان میں بکھرے ہوئے ہیں؟ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق زمین پر پائے جانے والے عناصر در حقیقت زمین میں نہیں بلکہ کہیں دور دراز تباہ ہونے والے ستاروں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کبھی سورج سے کئی گنا بڑا ستارہ تباہ ہونے کے قریب ہوتا ہے اور جس وقت اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہونا شروع ہو جائے تو یہ اس ستارے کی تباہی کی علامت ہے۔ یہی لوہا جہاں انسانوں کے فائدے کے لیے نعمت کبریٰ سے کم نہیں، تو وہیں اس ستارے کے لیے اس قدر نقصان دہ ہے کہ اس کی پیدائش کی وجہ سے یہ ستارہ بالآخر تباہی سے ہمکنار ہو جاتا ہے اور تمام عناصر کائنات میں بکھر جاتے ہیں، اور بکھرنے والی اسی اسٹار ڈسٹ سے مختلف معدنیات اور قیمتی دھاتوں سے بھرپور ہماری زمین وجود میں آئی۔ اسی حقیقت کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 25۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ یعنی کہ نقصان اور لوگوں کے فائدے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ سورہ الحدید، حدید کا مطلب ہی لوہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر سورہ الحدید کے اندر یہ آیت بتائی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لوہا زمینی دھات نہیں ہے بلکہ اسے انسانوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پھر سائنسی تحقیقات سے یہ بات بھی پتہ چلی، جہاں ایک طرف معدنیات اسٹار ڈسٹ کی شکل میں کائنات میں بکھر جاتی ہیں تو وہیں اس ستارے کے مرکز میں ایک اور نیا ستارہ وجود میں آتا ہے جس کا حجم صرف 20 کلومیٹر تک ہوتا ہے، لیکن اس کی کمیت سورج سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس ستارے کو نیوٹرون اسٹار کہتے ہیں۔ اور جب کبھی ایسے دو نیوٹرون اسٹار آپس میں ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے ٹکراؤ سے سونے، چاندی، پلاٹینیم اور یورینیم کے ایسے خزانے وجود میں آتے ہیں جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس ایک ٹکراؤ کے نتیجے میں اتنی بڑی مقدار میں سونا پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے کے 10 چاند بنائے جا سکتے ہیں۔ پھر معاملہ یہیں نہیں رکتا۔ اگر کوئی بہت ہی بڑا ستارہ تباہ ہو جس کو ہائپر نووا کہتے ہیں تو اس کے مرکز میں جو ستارہ بنتا ہے وہ تو پورے کا پورا ہیرے کا ہوتا ہے۔ 2004 میں ایسا ہی ایک عظیم ستارہ BPM 37093 دریافت ہوا ہے جو کہ پورے کا پورا ہیرے کا ہے، جس کا وزن 10 بلین ٹریلین کیرٹس ہے۔ یہ زمین سے 50 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ ہے تو 4000 کلومیٹر وسیع، لیکن اس کا وزن سورج سے بھی زیادہ ہے، اور اسے سائنسدانوں نے لکی اسٹار کا نام دیا ہے۔ کائنات میں اس طرح کا ٹکراؤ کم و بیش ہر سیکنڈ میں وقوع پذیر ہو کر کائنات کے عظیم خزانے کو عظیم ترین بناتے جا رہا ہے۔ اسی بات کو قرآن سورہ حجر میں یوں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے۔ جب آسمانی خزانے اتنے بڑے ہوں تو ان میں سے انتہائی حقیر مقدار کا استعمال ہمارے لیے تو باعث حیرت ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ زخرف میں فرماتا ہے، سورہ زخرف آیت نمبر 33، 34 اور 35۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے، اور طرح طرح کی آرائش، اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قرآن پاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والے ذرا سوچیں کہ 1400 سال پہلے وہ کون سی سائنس اور کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کی مدد سے قرآن نے انسانوں کو ان خزانوں کی اطلاع دی
جس کے بارے میں اس وقت کا انسان قطعاً ناواقف تھا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آسمان کی طرف۔ آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان نے زمین کو گھیرے رکھا ہے اور سورج سے آنے والی مہلک بیماریوں سے زمین کو بچاتا ہے۔ اگر آسمان موجود نہ ہو تو خلا کا درجہ حرارت 270 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا، یعنی کہ شدید سردی اس زمین تک پہنچ جاتی اور ہر چیز جم جاتی اور زندگی ختم ہو جاتی۔ آسمان زمین کے لیے کمبل کے جیسا کام کرتا ہے، جو کہ زمین کو حد درجہ سرد ہونے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سے آسمان زمین کو سورج کی ہیٹ ریڈیشن سے بچاتا ہے اور رات اور دن کے درمیان ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کچھ فنکشنز ہیں آسمان کے جو زمین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اسی آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 32، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ آسمان کی یہ دفاعی خصوصیت سائنسی تحقیق سے 20 سینچری میں دریافت ہوئی، جبکہ قرآن میں خالق کائنات نے یہ بات ہمیں کم و بیش 1400 سال پہلے ہی بتا دی۔ اس کے بعد میں آپ کو پہاڑ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ قرآن ہماری توجہ پہاڑوں کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ خصوصیت کی طرف مرکوز کرتا ہے۔ سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 7، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا اور پہاڑوں کو میخیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پہاڑوں کی گہری جڑیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے میخوں کی طرح زمین میں ٹھوک دیا ہے، یعنی جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے ارتھ، جو کہ جیو فزسٹ فرینک اسپریس نے لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ماؤنٹینز آر لائک اسٹیکس اینڈ آر بیوریڈ ڈیپ انڈر دا سرفیس آف دا ارتھ۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، جو کہ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی اونچائی قریب 9 کلومیٹر زمین سے اوپر ہے اور زمین کے اندر یہ 125 کلومیٹر گڑی ہوئی ہے، یعنی اس سے 12-13 گنا زیادہ گہرائی ہے جو زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے، جس کا ذکر دوستو قرآن کریم میں کم و بیش 1400 سال پہلے اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو کائنات کے ایکسپینشن یعنی پھیلاؤ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب فلکیات کا علم موجود نہیں تھا، جب ٹیلی اسکوپ بھی ایجاد نہیں کی گئی تھی، تب قرآن پاک نے کائنات کے بارے میں کیا فرمایا سنتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الذاریات آیت نمبر 47، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں، یعنی توسیع کرنے والے ہیں، ایکسپینڈنگ۔ اور سائنسدانوں کے نزدیک بھی حقیقت یہی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ وہ جناب اپنی کتاب A Brief History of Time میں لکھتے ہیں، The Discovery that the Universe is Expanding۔ اسٹیفن ہاکنگ 20ویں صدی کے سب سے بڑے دانشوروں میں سے ایک تھا، جبکہ قرآن نے یونیورس کے ایکسپینشن کا ذکر دوربین وغیرہ کے دریافت ہونے سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ سورج کا گھومنا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورج کے گھومنے کے حوالے سے۔ 1512 میں ایک ایسٹرونومر جس کا نام نکولاس کوپرنیکس تھا، اس نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ سورج سولر سسٹم میں بالکل نہیں گھومتا، بلکہ تمام ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں۔ مگر اب 20ویں صدی میں یہ ایک ٹھوس سائنسی حقیقت ہے کہ سورج ساکت نہیں ہے، بلکہ ہمارے گلیکسی ملکی وے کے گرد گھومتا ہے، جبکہ قرآن نے سورج کی مدار کا ذکر یوں فرمایا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 33، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ کچھ ایسٹرونومرز کے نزدیک قرآن 200 صدیوں پہلے تک غلط تھا، مگر اب جدید سائنس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سورج کی نقل و حرکت قرآن کے عین مطابق ہے۔ اب میں آپ کو سمندر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ قرآن اور سائنس اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن نے سمندر کی گہرائیوں اور اس کی لہروں کا تذکرہ کچھ بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 40، یا کافروں کے اعمال اس گہرے سمندر کی تاریکیوں کی مانند ہیں،
جسے موج نے ڈھانپا ہوا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو۔ یہ طے در طے تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ جب ایسے سمندر میں ڈوبنے والا کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کوئی بھی دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور ہدایت نہیں بنایا تو اس کے لیے کہیں بھی نور نہیں ہوتا۔ اس آیت پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں اس آیت کا مفہوم پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے سمندر کی گہرائیوں کو اندھیرا کر دیا ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے تب بتائی گئی جب کوئی انسان بھی سمندر کی اس گہرائی میں نہیں گیا تھا جہاں پر آج اندھیرا پایا جاتا ہے، یعنی کہ انسان سمندر میں زیادہ سے زیادہ بغیر سانس والے آلات کے 70 میٹر تک جا سکتا ہے، اور اس 70 میٹر تک سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے۔ اس سے بہت نیچے جا کر سورج کی روشنی غائب ہوتی ہے اور مکمل اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے تک وہ علاقہ انسان کی پہنچ سے دور تھا، اور آج انسان کی جب پہنچ میں آیا تو انسان نے دریافت کیا کہ واقعی سمندر کی جو گہرائی ہے وہ اندھیری ہے۔ اب میں آپ کو انسان کا جھوٹ بولنا اور اس کے دماغ کی حرکت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب اگر کوئی انسان کس طرح جھوٹ بولتا ہے تو اس کا دماغ اس کو کس طرح سے ایکٹ کرواتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام ابو جہل تھا۔ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سورۃ العلق آیت نمبر 15، خبردار اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد آج کی جدید سائنس کا اسٹیٹمنٹ سنتے ہیں۔ مائیکل اسٹون اور کیتھ ایلمور نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ انسانی دماغ کا سامنے کا حصہ جسے فرنٹل لوب کہا جاتا ہے وہ انسان کو پلاننگ، موٹیویشن، اچھے اور برے اعمال کرنے اور جھوٹ اور سچ بولنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی پیشانی یعنی سر کے سامنے کے حصے کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد میں انسان کو درد کے محسوس ہونے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک عرصے سے سائنسدانوں میں یہ مانا جاتا رہا کہ درد کا احساس دماغ پر منحصر ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی چیز کو اپنے مائنڈ سے، اپنے دماغ سے جب تک ایکسیپٹ نہ کریں تو ہمیں اس درد کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز اب غلط ثابت ہو چکی ہے۔ تاہم اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ انسانی جلد میں پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ اگر یہ پین ریسیپٹرز نہ ہوں تو انسان درد محسوس نہیں کر سکتا۔ اب آپ قرآن پاک کی یہ آیت سنیں، سورۃ النساء آیت نمبر 56، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، کہ جب وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر انہیں درد محسوس نہیں ہوگا تو اللہ پاک اپنی قدرت سے نئی کھالیں ان کے جسموں پر چڑھا دے گا اور پھر سے اسی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یہ سارا سسٹم ہمیشہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ قرآن کی اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ درد کا احساس جلد کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ اب ریسرچ کے ذریعے واضح ہو چکا ہے۔ سب سے آخری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، دو دریاؤں کا ذکر جہاں پہ کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے، آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ انسانوں نے اب دریافت کیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے کس طرح کیا گیا۔ یہ دریائے بحیرہ روم اور بحیرہ اقیانوس کے مقام پر موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان آیت نمبر 19، اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ جبکہ دور حاضر کی سائنس نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے،
دونوں پانیوں کا درجہ حرارت، کھارا اور میٹھا پن اور کثافت اپنی اپنی ہے۔ یونیورسٹی آف کولوراڈو، امریکہ کے ایک پروفیسر ڈاکٹر ولیم نے بھی قرآن کی اس آیت کو تسلیم کیا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق میٹھا اور کھارا پانی جب ملتا ہے تو ان کی کیفیت دو سمندروں کے پانی کے مقامی اطفال سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ چند حقائق قرآن میں سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، مگر اس میں سائنس کے متعلق بھی بہت سی چیزیں مینشن ہیں جو کہ آج کی جدید سائنس کے لیے واضح کرتی چلی جا رہی ہے کہ تمام کائنات کا رب صرف ایک اللہ ہے، اور قرآن اسی رب کا کلام ہے، اور محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس زندگی میں ایک مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اسے راضی کر لیں، جو کہ ہمیں زندگی میں دلی سکون دے گا اور آخرت میں جنت۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو زندگی میں ہمارے لیے ڈپریشن اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی آگے اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے، جس سے کثیر تعداد میں کافروں کو یہ ماننا پڑے گا کہ خالق کائنات کا ہونا حق ہے۔ سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 53۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ میں بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسرچ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔